کافی عرصے سے ریجیم چینج کی یہ کوشش کر رہا تھا لیکن منہ کی کھانی پڑی اسے، اور اس دفعہ بھی منہ کی کھائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، اور اسی طرح ان کے الائز اسرائیل، نیٹو. اب تو نیٹو کی بھی اپنی پوزیشن اتنی خراب ہو چکی ہے ڈنمارک، گرین لینڈ پہ انہوں نے ساری زندگی 75 برس نیٹو نے خوشامد کی امریکہ کی، اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ اب گرین لینڈ پہ چل دوڑا ہے. گرین لینڈ ایک سوورن ایریا اسٹیٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے اور اسی طرح گلگت بلتستان ہے، تو گرین لینڈ بھی ایسے ہی ہے اور یہ ڈنمارک کا حصہ ہے. اور وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا، ہم کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ہم اپنے وطن سے ہی محبت کرتے ہیں گرین لینڈ سے، اور ساورن اسٹیٹ ہے گرین لینڈ اور ڈنمارک کا حصہ ہے. اور ڈنمارک نے بھی اپنی فوجیں الرٹ کر دی ہیں، اور نیٹو کا الہی ہے ڈنمارک بھی، اور یہ نیٹو 75 سال خوشامد کرتا رہا اس امریکیوں کی اور امریکن پالیسیز بھی، اور ان امریکن پالیسیز کی اب اسے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹو بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ٹیرف بھی کریں گے، اگر آپ ہماری پالیسی پہ عمل نہیں کریں گے تو پہلے 10% ٹیرف لگائیں گے، اس کے بعد 25%، اور اس کے بعد وہ بڑھتا جائے گا اور 50% تک ٹیرف لگائے گا. اور اسی طرح گرین لینڈ اور ڈنمارک کو بھی وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، یعنی کہ گرین لینڈ. تو ڈنمارک بھی سمجھ گیا ہے کہ بعد میں یہ کہے گا کہ ڈنمارک بھی ہمارا ہے. اور اسی طرح یہ ٹرمپ آئرش تھا اور آئرلینڈ سے یہ بھاگے تھے، ماں بیٹا اور باپ، تو اب ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے ہیں اور امریکہ میں آباد ہوئے. تو اب مجھے نیٹو بھی لگتا ہے کہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح نیٹو بریک ہو جائے گا. اور اس طرح اس نے کہا ہے کہ 8 ممالک پہ، اس میں یو کے ہے، جرمنی، فرانس، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پولینڈ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ڈنمارک، تو بہت سارے یہ ممالک آ جاتے ہیں، وہ تقریباً 8 بنتے ہیں، تو ان پہ بھی ہم ٹیرف نافذ کریں گے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں. تو انگلینڈ کے ایک جرنلسٹ تھے، تو اس نے بڑی اعلیٰ ٹویٹ کی، اس نے کہا ہے کہ کیا ٹرمپ کلیم کرتا ہے کسی زمانے میں تاج برطانیہ کا حصہ تھا امریکہ، تو پھر ہم بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارا ہے. اور بڑی اس نے بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی اس جرنلسٹ نے ٹویٹ کر کے. اور بظاہر تو آپ کو مذائقہ خیز لگے گی، لیکن اس نے سوال بہت بڑا کھڑا کر دیا، کیونکہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا اور یہ اسے بھیجا تھا کولمبس کو، اور یہ ساری چیزیں. تو اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اتنے دنیا میں جنگیں کرائیں، ان کا دل بڑھتا گیا، اور اسی طرح ان کے پاس ملٹری لاجسٹک انسٹالیشن، اور اسی طرح دنیا کی بڑی ایئر فورس، اور اسی طرح اکانومی تھی. اب وہ اکانومی رہی نہیں، 35 ٹریلین کے ڈیپٹ میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اتنے فرنٹ کھول رہا ہے بالکل ڈونلڈ ٹرمپ، جسے یملا جٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا آخری ٹینیور ہے بالکل امریکہ کی حکومت میں، بعد میں مجھے کسی نے ہی نہیں پوچھنا، اور نہ ہی میرے بچوں اور بیوی کو. اور اسی طرح وہ $1 ارب کا بھی وہ پیکج بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میرے ساتھ چلیں، اور میں ایک اور کمیٹی بناتا ہوں، اور اس میں بطور چیئرمین میں خود ہوں گا، اور پریشر دے رہا ہے جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں. اور اسی طرح تو کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کے ساتھ اس طریقے کی صورتحال میں، اور وہ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں. اور اسی طرح یہ اس کا آخری ٹینیور ہے بالکل امریکہ میں، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور $1 ارب کی انویسٹمنٹ میرے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کریں، اور اسی طرح اس کمیٹی اور اس کی ممبرشپ حاصل کریں، اور چیئرمین میں ہوں گا اس کمیٹی کا. تو دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو راشا ہے، اور راشا نے کہہ دیا کہ میں پورے یورپ کو سبڈیو کروں گا. ابھی اس نے انگلینڈ کی بات نہیں کی، کیونکہ انگلینڈ ناٹ اے پارٹ آف یورپ. تو یورپی یونین کو اور اسی طرح نیٹو کو انہوں نے کہا کہ ہم سبڈیو کریں گے. اب جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم، پولینڈ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ان کو لالے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب اتنی جنگیں ہونی ہیں. اور اسی طرح راشا بھی بالکل پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں راشا نے ہی بالکل آکوپائیڈ کیا تھا
بالکل یورپ سارا اور جھنڈے امریکہ نے گاڑ دیے تھے سپر پاور کے. تو یہ ساری سپر پاور کی گیمیں ہی تھیں ساری کی ساری چیزیں. لیکن اب ایران پہ اگر ہم بات کریں ڈرفٹ کرتے ہیں اپنے کم ٹو ٹاپک, تو ان کو کیا مسئلے درپیش ہیں؟ وہ مسئلے یہی درپیش ہیں کہ ایران میں آئل ریسورسز ہیں 209 بلین بیرل, اور یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. جپسم, کرومائٹ, لوا, تانبا, یورینیم, سونا اور ڈائمنڈ اور پریشیس سٹون, اور سب سے بڑے ریسورسز آئل کے ہیں. اور اس بات کا آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو بھی پتا تھا اور ایرانی قوم کو بھی. اور ان کا کام ہے ریسورسز لوٹنا, پلینڈرنگ کرنا اور آگے کی طرف بڑھنا. تبھی یہ اتنی ملٹری بنا چکے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں اسی طریقہ رجیم چینج, یا رجیم چینج نہیں ہو سکتا تو پھر حملے کریں. تو آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے فرما دیا تھا کہ ہمیں تمہارا پتہ ہے, اور 1.5 ڈیکیڈ سے آیت اللہ روح اللہ خامنائی پراکسی وار لڑاتے رہے. 17 سے 18 جنرلز بھی ان کے شہید ہوئے اور 14 سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے, لیکن انہوں نے بالکل ہی پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا اور اپنی سیکیورٹی بھی انہوں نے ٹائٹ کر لی. تو اس سید زادے کو یہ شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ان کا مین ٹارگٹ اب یہی ہے موساد کا, CIA کا, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہے MI6 امریکہ کی. تو انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو بھی ملایا ہوا ہے, اور اسی طرح ایران میں اور قدش, ٹرکش, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ افغان ہے. CIA کام بھی کر رہا ہے جوائنٹ وینچر موساد بھی اور MI6 بھی را کے ساتھ. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو بڑے لوگ وہاں پہ پکڑے گئے, 800 سے زیادہ لوگ, وہ 900 ہو سکتے ہیں. اور اب کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں پھانسیاں بھی نہ دی جائیں. تو یقیناً اگر ان کو پھانسیاں لگ جاتی ہیں تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اور اسی طرح جیسے وینزویلا نے 300 لوگوں کو گولی مار دی اور اس جنرل کو بھی جس نے ڈیفینس سسٹم بند کیا تھا. تو اب ان کو خطرات لاحق یہی ہو گئے ہیں کہ اگر ان کو پھانسیاں ہو گئیں تو بس, تو اب وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ملے گا. تو یہ CIA اور موساد اور MI6 اس طریقے سے کام کرتے ہیں, وہیں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اور اسی طرح پھر اپنا کام چلاتے ہیں. تو یہی تھریٹس پاکستان کو بھی ہے کہ کہیں یہ موساد, CIA اور را اور یہ مل کے جوائنٹ وینچر تو اس طرح کے کام نہ کریں. اور ہمیں اللہ اور آل محمد پہ بھروسہ ہے, اور ہماری انٹیلیجنس, انٹر سروس انٹیلیجنس, what a legend, charismatic, prestigious, all time, IBEX انٹر سروس انٹیلیجنس بر وقت ایکٹیو ہے اور ہر چیزوں سے نبرد آزما ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں, رجیم چینج اور اسی طرح ڈسٹربنس, اور اسی طرح اپنی چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور اسی طرح پھر رجیم چینج کر کے ٹاپل کرتے ہیں حکومتوں کو, اور پھر اپنے عزائم حاصل کرتے ہیں. تو یہ کلیئر کٹ بات ہے, اور کلیئر بتیروں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کو بھی یہی خطرات لاحق ہیں, یہی تھریٹس, اور اسی طرح نبرد آزما ہوتے جا رہے ہیں. فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی اور ان کا سٹاف, اور اسی طرح سارے جنرل اور انٹر سروس انٹیلیجنس بر وقت انہیں خبر ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں. اور اس طرح وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی الرٹ ہیں, اور ان کے سارے ادارے جو وزیر داخلہ کے انڈر آتے ہیں. تو یہ اگر ہم بات کریں تو یہ ایسے ہی کام کرتے ہیں, اور ریسورسز لوٹنے کی, پلینڈرنگ کرنے کی. اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے یہ یا سید, اور اب ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مارٹائر کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے. لیکن یہ اللہ اور آل محمد ہی حفاظت کرنے والے ہیں, اور حضرت عباس سے علمدار, اور اسی طرح سارے مومنین ملنگ کلندر تونگر بالکل کمیٹڈ ہو جائیں, اور اسی طرح اس یا سید زادہ کی آواز سے آواز ملائیں اور لبیک کہیں, اور اسی طرح پروٹیکٹڈ کر دیں یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو, اور اپنے ارد گرد پہ بھی بالکل نظر رکھیں. اور اسی طرح CIA, موساد اور MI6 اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے,
اور پکڑتا جا رہا ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران، اور ان کو پھانسیاں دینی چاہیے یقیناً۔ جو ملک کی انٹیگریٹی، سالمیت اور سوورینٹی اور ایک سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا یہ منصوبہ بنائے تو ان پہ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو کھڑے کھڑے سب کے سامنے ہی پھانسیاں لگائی جائیں، یا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا جائے سب کے سامنے ہی، اور پوری دنیا اور میڈیا کو دکھایا جائے کہ یہ انجام کرتا ہے ایران جو ان کی انٹیگریٹی، سالمیت اور ان کی سوورینٹی کو تھریٹ پہنچاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت فرنٹ کھول بیٹھے گا، اور ایک یملا سا جیٹ ہے اور بالکل عمر کے اس عرصے میں ہے، اور اتنا لیوشس، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ایروٹک ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر کو بھی اس نے مانگ لیا، بالکل ہی اس سے وہ جو جسمانی خواہشات کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی حیران سے دیکھ رہی تھی کہ عمر 86 برس ہے لیکن عادتوں سے باز نہیں گیا، اور اسی طرح اس کی شادیاں بھی کافی ساری ہیں، اور اسی طرح ان میں میلانیا ٹرمپ سب سے واضح ہیں، اور اسی طرح یہ ریس چینج کرتے ہیں، نسل چینج کرتے ہیں، ایڈلٹری، اور تو یہ ریس چینج کرتے ہیں، نسل چینج کرتے ہیں، اور ایڈلٹری پھیلاتے ہیں ماڈرنائزیشن کے نام سے، اور اسی طرح پھر اپنے شیطانی عزائم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ نیتن یاہو کو بھی بالکل جھڑک دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح اب امریکہ کی اب یہ خواہش ہے کہ اب اسرائیل ہی پھر دوبارہ حملہ کرے ایران کے اوپر، اور اسی طرح میں پس پردہ رہوں۔ اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو سارے مسلم امہ، مسلم مومنین کمیٹڈ ہو جائیں، اور اسی طرح